جس ملک میں ہم آج تک کسان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاگیردار کو ووٹ دیتے رہے کہ یہ کسان کا مسئلہ حل کرے گا، جس دن آپ کسان کے بیٹے کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تب کسان کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھجواتے رہے، جس دن آپ ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ جس میں مزدور کی اولاد آگے آ سکے گی، یقین جانیے اس دن مزدور کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دکاندار کا پرابلم یہ فیکٹریوں کے مالکوں اور ملوں کے مالکوں کو منتخب کر کے حل کیا جائے گا، جس دن دکاندار کی، ایک ریڑھی والے کی، ایک مزدور کی بیٹی انشاءاللہ منتخب ہوگی میرٹ کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر، اس دن اس ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ یاد رکھیے، اس ملک میں یہ امیر زادے یا وڈیرے یا جاگیردار کہ جو آج تک آپ کے اور ہمارے لیے پالیسیاں بناتے رہے کہ ہم تھانہ کلچر تبدیل کریں گے، جناب ہم عدالتوں کو ٹھیک کریں گے، سر جس امیر زادے نے آج تک کبھی ایس ایچ او سے ماں کی گندی اور ننگی گالی نہیں سنی، اس کو نہیں پتا کہ تھانہ کلچر کیا ہے، وہ نہیں ٹھیک کر سکتا تھانے کا کلچر۔ جس جاگیردار نے سرکاری اسپتال کے برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر اپنی بیمار بیٹی کے ساتھ اپنی باری کا انتظار نہیں کیا، اسے نہیں معلوم کہ سرکاری اسپتالوں میں کتنا ذلیل اور خوار ہوتا ہے ایک عام آدمی، وہ نہیں تبدیل کر سکتا پاکستان کے سرکاری اسپتالوں کی حالت۔ آپ ہی توقع کرتے ہیں کہ یہ عالی شان محلات میں بیٹھ کے جھونپڑیوں کے مسائل حل کرے، ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مریم صاحبہ یا بلاول صاحب جنہوں نے ساری زندگی پروٹوکول کی گاڑیوں میں یہ بڑے ہوئے جھولے لے لے کے یہ سردی کی رات میں فوڈ ڈیلیور کرتے ہوئے رائڈر کے مسئلے کو پہچانتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے، اس کا مسئلہ حل کریں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جس دن پاکستان میں ایک عام آدمی اور مڈل کلاس نوجوان کے آگے آنے کا رستہ ہموار ہوگا، وہ لیڈر بنے گا، جیسے دنیا بھر میں مڈل کلاس لوگ آگے آتے ہیں، تب پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ 78 سال گزر گئے، 100 سال اور گزار لیجئے، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ امیر زادے نہ آپ کا اور میرا مسئلہ پہچانتے ہیں اور نہ آپ کا اور میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ بھی تو مڈل کلاس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اگرچہ کہ میرا خمیر مڈل کلاس سے اٹھا، لیکن میں کب کہتا ہوں کہ مجھے ووٹ دیجیے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے، میں کب کہتا ہوں کہ مجھے لیڈر تسلیم کیجیے۔ میری گزارش تو صرف اتنی ہے کہ آپ سارے لوگ مل کے ایک ایسا نظام بنا لیجئے، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی طرح کا ایک ایسا جمہوری سیاسی ادارہ بنا لیجئے کہ جس میں آپ ساروں کے پاس برابر کا موقع ہو، قابلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر آگے آنے کا۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پہ سب سے بنیادی بات کہ پولیٹیکل پارٹی میں اپنے اندر جمہوریت ہو۔ پھر کہوں گا، جب تک سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ جب تک سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، تب تک یہ ملک میں فیئر الیکشنز کی جد و جہد نہیں کر سکتی۔ بھائی جب تک آپ اپنے پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کریں گے، تب تک آپ ملک میں آئین کی بالادستی کی لڑائی میں ہارتے رہیں گے۔ ادارے کے مقابلے میں افراد یا شخصیات کو لاتے رہیں گے تو شکست ملتی رہے گی، ادارے کے مقابلے میں پوری قوم مل کے اپنا ایک ادارہ بنا لے گی تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات طلبہ تنظیموں کے حوالے سے میں نے عرض کیا، وہ بہت ضروری، ہم 3 بنیادی باتیں کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، طلبہ تنظیموں کو بحال ہونا چاہیے، وہ طلبہ تنظیمیں نہیں جن سے آپ اور میں خوف کھاتے ہیں، وہ ایم ایس ایف اور پی ایس ایف کے دور میں کہ جس میں جناب صرف اسلحہ کلچر تھا اور وہ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ طلبہ یونینز جو دنیا بھر میں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ونگ نہیں ہوتی۔ یہاں تو بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیکل ڈکٹیٹرز نے سیاسی پولیٹیکل ونگز بنا لیے طلبہ تنظیموں کو اور جو اسٹوڈنٹس یونینز تھی۔ ہم جینون حقیقی طلبہ کے مسائل کی جد و جہد کرنے والی غیر سیاسی پولیٹیکل، جن کا کوئی تعلق سیاسی جماعتوں سے نہ ہو، پولیٹیکل ونگز نہ ہو پولیٹیکل پارٹیوں کے، ہم ایسی طلبہ تنظیموں کی بات کر رہے ہیں جو ساری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تیسری بات، بلدیاتی نظام۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ بیڑا والا سے منتخب ہونے والا ایم این اے یا ایم پی اے، اس کی کوٹھی تو ہوتی ہے لاہور کے ڈیفنس فیز 8 کے اندر، دادو یا 7 سے منتخب ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے، رہتا ہے وہ کلفٹن کراچی کے بنگلے کے اندر، منتخب ہوتا ہے وہ سوابی سے یا مردان سے، رہتا ہے وہ اسلام آباد میں F11 کے اندر۔ ان لوگوں کو آپ کے نئے مسائل کا کیا معلوم؟ صرف ووٹ دیکھنے کے لیے، یہ فصلی بٹیروں کی طرح ووٹ لینے کے لیے آپ کے اور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب تک آپ بلدیاتی نظام کی بحالی کی طرف نہیں جائیں گے، اور بلدیاتی نظام کا مطلب، میں نے بات کہی، لوگوں نے مذاق بنایا کہ آپ کا بلدیاتی منتخب نمائندہ وزیر اعظم اور صدر سے زیادہ طاقتور ہو۔ انہوں نے کہا جی برابر نہیں، اس سے زیادہ طاقتور دنیا بھر میں ہوتا ہے۔
کسی کی مجال نہیں ہے کسی وزیر اعظم کی برطانیہ کے کہ وہ لندن کے میئر کو بتائے کہ لندن شہر کے فیصلے کیسے کرنے ہیں. امریکہ کے پریزیڈنٹ کی جرات نہیں ہے کہ وہ زہران ممدانی کو بتائے کہ نیو یارک کا جو ٹرانسپورٹ کا فیصلہ ہے, ڈیولپمنٹ کا فیصلہ ہے, لوکل ٹیکسیشن کا فیصلہ ہے, سرکاری اسپتالوں کا, تعلیمی اداروں کا فیصلہ ہے, وہ میئر کی ذمہ داری ہے, لوکل منتخب نمائندے کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے یہاں کیوں نہیں انہیں دیا گیا کہ اگر آپ میں سے کوئی گلی محلے کا میئر, ناظم, چیئرمین یا کونسلر منتخب ہو گیا اور آپ کے پاس یہ مکمل اختیار ہوا کہ ٹیکسیشن کے فیصلے بھی آپ کر سکیں, سارا ٹیکس بھی سارا پہلے آپ کے پاس آئے, ڈیولپمنٹ, سڑکیں, نالیاں, پل یہ بھی آپ بنا سکیں, سرکاری جو اسپتال ہے وہ بھی آپ کے زیر اختیار ہوں, سرکاری جو اسکول ہے ان کی حالت بھی آپ بہتر کر سکیں, ٹرانسپورٹ کے فیصلے بھی آپ کر سکیں. اگر گلی محلے کے مڈل کلاس آدمی نے, عام آدمی نے منتخب ہو کے یہ سارے کام کرنا شروع کر دیے تو پھر یہ سرداروں, وڈیروں, مخدوموں, ان کے ڈیروں پہ کون جائے گا کام کروانے کے لیے؟ ان کے ڈیروں پر کوئی نہیں جائے گا. تو یہ جو ہمارے لیڈر جن کی تصویریں لگتی ہیں پانی کی بوتلوں کے اوپر بھی اور کھانے کے ڈبوں کے اوپر بھی, یہ فوٹو کوئی کیوں لگائے گا؟ پھر ان لیڈروں کو جیوے یا آوے کون کہے گا؟ آج تک جھوٹے فوڈی جمہوریت کے چیمپئن ان میں سے کسی ایک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ پاکستان میں حقیقی طور پر بلدیاتی نظام کو فعال یا مستحکم کر سکتا. آج بتائیں نا, آج یہ اور کا جنرل حقیقی میئر منتخب ہو جائے اور وہ سارے کام کر سکتا ہو, اس کے زیر اختیار پولیس بھی ہو, سڑکیں بھی وہ بنا سکتا ہو, اس کے پاس فنڈ بھی ہو, وہ اسپتال بھی ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں ہو, وہ تعلیمی اداروں کو بھی ٹھیک کرے, تو پھر مریم نواز صاحبہ کو جیوے اور آوے کون کہے گا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی جان بوجھ کر بلدیاتی نظام کو آج تک کسی نے مضبوط نہیں کیا, اس لیے کہ یہ خود اور پھر ان کے نیچے جو وڈیرے اور سردار ہیں ان کی سرداری اور بادشاہی ختم ہو جائے گی. نہ کوئی ملکہ عالیہ چاہتی ہے کہ حقیقی بلدیاتی نظام آئے, نہ کوئی شہنشاہ معظم, بادشاہ معظم چاہتا ہے. اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹروں نے چونکہ انسیکیور نہیں تھے, انہوں نے بلدیاتی نظام کی کوشش کی, لیکن یہ جو سو کالڈ ہمارے جمہوری لیڈر ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کی جد و جہد کیے بغیر ہماری یہ تحریک ادھوری ہوگی. ہم ملک کے ہر محلے میں, ہر گلی میں عام آدمی کو, مڈل کلاس لوگوں کو اتنا امپاور کرنا چاہتے ہیں جیسے دنیا بھر میں کاؤنسلز اور بوروز ہوتی ہیں, برطانیہ میں میونسپیلٹیز اور کاؤنٹیز ہیں, امریکہ میں, کہ ہر فیصلہ گلی اور محلے کا آپ کے اختیار میں ہو. ہر ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آئے, آپ خرچ کریں, آپ لگائیں, اور روتے نہ رہے بیچارے ہمارے کونسلر اور چیئرمین منتخب ہو کے جناب کہ ہمیں تو فنڈ ہی نہیں ملے, ہمیں جناب کوئی اختیار ہی نہیں ملا. تو جس وقت آپ حقیقی معنوں میں صحیح بلدیاتی نظام پاکستان میں متعارف کروائیں گے, یقین جانے عام آدمی امپاور ہوگا. تو گلی محلے میں بھی عام آدمی امپاورڈ ہو, پولیٹیکل پارٹی میں بھی عام آدمی کے پاس برابر کا موقع ہو کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہو, اور اللہ کرے ایوان وزیر اعظم میں بھی اس ملک کا ایک عام آدمی اور مڈل کلاس کا نوجوان اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اس لیے نہیں کہ فلانا میری چاپلوسی بڑی کرتا ہے, جی میرا لیڈر, میرا قائد کہتا رہے, اور اس بنیاد پر آپ اسے آگے لے آئیں. میں پھر دہراؤں گا اس بات کو, یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیٹرز ہیں یہ تین طرح کے لوگوں کو ہمیشہ آگے لے کر آتے ہیں. ایک یہ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, جیسے مریم نواز صاحبہ ہمارے سامنے. ایک یہ سب سے بونگا یا بے وقوف شخص ڈھونڈتے ہیں کہ جو ان کو اوور شیڈو نہ کر سکے یا ان کو ریپلیس نہ کر سکے. عثمان بزدار صاحب یا قائم علی شاہ صاحب جیسی شخصیت لا کے بٹھا دی جاتی ہے, یا پھر آپ ایسا آدمی ڈھونڈتے ہیں جو آپ کا وفادار ہو, جو آپ کی چاپلوسی کرتا ہو, خوشامد کرتا ہو. کے پی کے میں اس کی ایگزامپل سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. کوئی بھی ایسا نظام نہیں لانے دینا چاہتا اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر کہ جس میں الیکشن سے یا میرٹ سے عام لوگ یا مڈل کلاس لوگ ٹیلنٹ کی بنیاد پر اوپر آ سکیں. اس لیے کہ اگر یہ نظام آ گیا تو پھر ہماری کرسی کسی دن چلی جائے گی. گلی محلے کا کوئی بوڑھے والا کا, کوئی بہاڑی کا ینگ نوجوان پڑھا لکھا آگے آئے گا اور ہماری سیٹ کو خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو اس سیٹ کو خطرے کی یہ جو خوف ہے یہ ختم ہو, اسی لیے میں اعلان حلفاً بار بار کہتا ہوں, آج بھی دہراتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ لوں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا, نہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پارٹی بنے گی اس کی بنیاد پر کبھی زندگی میں کوئی سرکاری یا حکومتی عہدہ اس کا متمنی ہوں گا, نہ اس عہدے کو کبھی قبول کروں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا انشاءاللہ. تو یہ میری درخواست, اور بس آخر میں پھر ہم اپنے رجسٹریشن کے پروسیس کی طرف آتے ہیں. جتنے احباب بھی ہیں, دیکھیے ہم بار بار یہ درخواست کرتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آج عوام راج تحریک کو جوائن کریں. آپ کی مرضی ہے, آپ دیکھیے, وقت لیجئے, ہمارے نظریے کو پرکھیے, باقی نظریات کا تقابل کیجئے, موازنہ کیجئے, اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن ایک درخواست ضرور ہے, بھلے آپ آج عوام راج تحریک کو جوائن نہ کریں, لیکن یار اپنے سیاسی لیڈروں سے پوچھیں تو صحیح کہ ملک میں تو جمہوریت آپ کو بڑی پیاری لگتی ہے, جمہوریت کے بڑے راز الاپتے ہیں, آپ نے اپنی پارٹی میں آج تک جمہوریت کیوں نہیں آنے دی؟ اپنے لیڈروں سے ذرا سوال کیجئے تو صحیح کہ بھائی آپ ملک میں تو فیئر الیکشن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں,
پارٹی کے اندر فیئر الیکشن کیوں نہیں کروائے آج تک آپ نے؟ آپ اپنے لیڈروں سے یہ سوال کیجئے تو صحیح کہ طلبہ تنظیمیں بحال کیوں نہیں کی آپ نے آج تک؟ ان سے یہ پوچھیے تو صحیح کہ مضبوط بلدیاتی نظام لانے میں کون سی چیز آپ کے راستے کی رکاوٹ تھی؟ کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ اپنی پارٹیوں کے اندر میرٹ لے کر آئیں، پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کر آئیں، پارٹیوں کے اندر ایک ایسا نظام لے کر آئیں کہ جس نظام کے تحت مڈل کلاس لوگ یا عام لوگ جو ہیں وہ بھی آگے آ سکیں؟ تو یہ سوال تو کیجئے اپنے لیڈروں سے، اپنی سیاسی جماعتوں سے، کہ آپ نے صرف چاپلوسی اور خوشامدیوں کے جو نظام ہے اسی کو کی ترویج دی ہے۔ تو آج بھلے آج ہم سے تعلق مت جوڑیے اور اپنی پارٹی سے اپنے لیڈر سے بھی قطع تعلق مت کیجیے، لیکن سوال اپنے آپ سے بھی پوچھنا شروع کیجیے اور اپنے لیڈروں سے بھی پوچھنا شروع کیجیے۔ مجھے یقین ہے، دیکھیں اس نظریے میں کوئی خرابی یا خامی نہیں تلاش کر پا رہے ہیں لوگ۔ اقرار الحسن یہ ہے، اقرار الحسن ایسا ہے، اقرار الحسن کو فلاں نے لانچ کر دیا۔ بھائی یا تو اقرار الحسن آپ سے ووٹ مانگ رہا ہو یا کہہ رہا ہو کہ جی میں وزیر اعظم بنوں گا، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اقرار الحسن اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، اس کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اقرار الحسن آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ یار اپنی اولاد کے لیے سوچو، ایسا نظام بناؤ جس میں تمہارے بچے آگے آ سکیں، ایسا سسٹم بناؤ کہ جس میں تمہاری بیٹی بیٹیاں ان کے پاس بھی اقتدار کا اور قیادت کا برابر کا موقع ہو۔ تو اقرار الحسن کو چھوڑے یار، آپ آئیے اس تحریک کو جوائن کیجیے اور آپ لیڈ کیجیے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دو چیلنج ہیں۔ آپ کو کسی بھی نئے نظریے پر قائل ہو جاتے لوگ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، کون انکار کرے گا کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے؟ کون کہے گا کہ پارٹیوں کے اندر میرٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کون کہے گا کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو یا عام لوگوں کو آگے نہیں آنا چاہیے؟ کون کہے گا کہ ایک عام مزدور کے بیٹے اور بیٹی کے پاس بھی چانس ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکے؟ کوئی بھی اس بات سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن دو چیلنج ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پہلے اپنی انا کو مارتے ہوئے یہ سوچے کہ یار ہوں تک میں غلط سی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آج تک میں نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو یا خان صاحب کو لیڈر مان رہا تھا تو میں غلط کر رہا تھا۔ اپنے آپ کو غلط ماننا، اپنی انا کو ہرانا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پھر ہی کوئی اس طرف آئے گا۔ اچھا چلو یہ چیلنج دور کر بھی لیا، کمرے میں اکیلے بیٹھ کے آپ نے سوچا یار اب بندہ غلطیں ٹھیک کر رہا ہے کہ جماعتوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، مڈل کلاس کو، عام لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اس ملک میں آج تک وڈیرے، یہ سردار جاگیردار انہی کا راج کیوں ہے، عوام کا راج لگنا چاہیے۔ مان بھی لیا اس نے بات۔ اب وہ یہ سوچے گا یار وہ جن دوستوں کے سامنے بیٹھ کے، جن رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کے میں پچھلے 15-20 سال جو ہے نا وہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں، یا نواز شریف صاحب کے قصیدے پڑھتا رہا ہوں، یا زرداری صاحب کی تعریفیں کرتا رہا ہوں، ان لوگوں کی آنکھاں گا۔ انا اس بات پہ آپ کو روکتی ہے کہ ان کے سامنے آپ کیسے تسلیم کریں کہ میں 15 سال سے غلط تھا، اب یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے، میں اس نظام، اس نظریے یا اس تحریک کے ساتھ جڑ رہا ہوں۔ تو یہ دو بڑے چیلنج ہیں۔ ایک پہلے اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنا، وہ ہم میں سے بڑے کم لوگ ہیں جو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دوسروں کے سامنے خود کو غلط تسلیم کرنا کہ یار نہیں آج تک ایسی غلط تھی، غلط یہی ٹھیک ہے کہ ایک عام آدمی کو آگے آنا چاہیے، ایک مڈل کلاس کے نوجوان کو آگے آنا چاہیے، پاکستان میں عوام راج ہونا چاہیے، یہ وڈیرا راج، یہ بھٹو راج، یہ شریف راج، یہ خان راج، یہ فوجی راج، یہ ختم ہونا چاہیے، عام آدمی کو موقع ملنا۔ لیکن یہ دو باتیں روکتی ہیں اور ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آج ہی آپ ہماری بات پر لبیک کہیے۔ آپ دیکھیے اگر آپ ہمیں ثابت قدم پائیں، اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ یار مستقبل میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے، کیا ہم مریم نواز صاحبہ، ان کے بچے بچوں، ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی کریں گے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں ان کے بیٹے بیٹوں کی غلامی کریں گے، یا بلاول بھٹو صاحب، ان کے بچے بچیاں، ان کے پوتے پوتیاں اور ہماری نسلیں ان کے پوتے پوتیوں کی اور بیٹے بیٹیوں کی غلامی کریں گے، یا عمران خان صاحب کے بعد ہم کوئی ایک اور آدمی ڈھونڈیں گے، اس کے بت پہ ٹاکی ماریں گے، پالش کریں گے، اس کو پوجنا شروع کریں گے 40-50 سال، یا پھر جیسے ساری دنیا میں سیاسی جماعتیں ایک ادارے کے طور پر عوام کی ملکیت ہوتی ہیں، ویسے اپنی ملکیت میں ایک جمہوری سیاسی ادارہ بنا لیں گے جو نہ اقرار الحسن کا ہو، جو نہ عمران خان کا ہو، جو نہ نواز شریف کا ہو، جو نہ زرداری بھٹو کا ہو، جو عوام کا ہو۔ عوام میں سے لوگ میرٹ اور الیکشن کے ذریعے آئیں، اپنا کام کریں منتخب ہو کر، اور اس کے بعد نئے لوگ منتخب ہو کر آ جائیں۔